اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کی 15ویں جلد میں لکھا، جس طرح اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، بے نیاز ہے، عیب سے پاک ہے، محتاجی سے پاک ہے، جس طرح یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے، اسی طرح یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ حضور نبی ہیں، آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں۔ اس عقیدے میں اگر کوئی تھوڑا سا بھی گڑبڑ کرے، شک بھی کرے، وہ بھی اسلام سے خارج ہے۔ ان پاکیزہ لوگوں کا یہی عقیدہ تھا، فرشتوں کا، انبیاء کا، اولیاء کا، صحابہ کا، اہل بیت کا، یہاں تک کہ جانوروں کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ حضور آخری نبی ہے۔ جانور جن کو ہم پاگل سمجھتے ہیں، جس کو ہم بے وقوف سمجھتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں عقل نہیں ہے، ان کا بھی یہی عقیدہ، یہی نظریہ تھا کہ حضور آخری پیغمبر، آخری نبی، آخری رسول ہے۔ اب جو نبوت میں شک کرے یا حضور کے بعد کسی اور کو نبی مانے، تسلیم کرے، تو آپ سوچو وہ اس جانور سے بھی بدتر ہے کہ جس جانور نے حضور کی بارگاہ میں آ کر کہا یا رسول اللہ آپ ہی آخری نبی ہے۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ غزوہ خیبر مشہور غزوہ ہے، جس میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے ہاتھ سے خیبر کے قلعے کے اس دروازے کو پھاڑ کر اپنی ڈھال لایا، جس کو 500 افراد نہیں اٹھا سکتے تھے۔ غزوہ خیبر فتح ہوا، مال غنیمت کفار سے جو مال ملا، یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ نے پیش کیا کہ یہ مال غنیمت ہمیں حاصل ہوا ہے۔ اس مال غنیمت میں ایک گدھا بھی تھا، جس کو کہتے ہیں دراز گوش، رنگ کالا اور کان اس کے بڑے۔ اس مال غنیمت میں وہ گدھا ایک کونے پہ کھڑا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس تشریف لے گئے۔ گدھا کون سا جانور ہے جی؟ جس کو ہم بے وقوف کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ عقل نہیں ہے، بلکہ کسی بچے کو بھی اگر ہم مارنا ہو، پیٹنا ہو یا برا بلا کہنے تو ہم کہتے ہیں وہ گدھے، اس کے پاس تو گدھے جیسی عقل بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اس کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، میرے آقا اس کے پاس تشریف لے گئے۔ اب اس نے اپنا منہ سرکار کے چہرے انور کے قریب کیا اور حضور سے گفتگو کرنا شروع کی۔ سوال میرے آقا نے اس سے کیے، اس نے حضور کو جواب دیے۔ اس نے حضور کی بارگاہ میں کچھ فریاد پیش کی، میرے آقا نے اسے جواب دیا۔ اب یہ سارا منظر صحابہ دیکھ رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گدھے سے پوچھا، مسمک، تمہارا نام کیا ہے؟ کہا انا شہاب ابن یزید، میرا نام شہاب ہے، باپ کا نام یزید ہے، یزید کا بیٹا شہاب ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قریب تھا کہ اور سوال کرتے، مگر گدھا خود ہی اپنی داستان شروع کر دی اس نے سنانا۔ کیوں؟ وجہ امام راضی نے ایک بڑی پیاری بات لکھی، فرمایا جب محب محبوب کے پاس پہنچ جائے تو وہ صرف اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ بس میرا محبوب مجھ سے بات شروع کرے، اور محبوب اگر بات شروع کر دے تو پھر وہ رکتا نہیں ہے، پھر اپنے سارے دل کے داستانے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں ایک ہی نظر میں اپنے محبوب کو سنا دوں۔ کیوں؟ کیونکہ محبوب کی آواز میں لذت ہوتی ہے، اور اس کی مثال دی ہے، جیسے سورۃ طٰہٰ کے اندر ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب رب سے کلام کیا تو اللہ کریم نے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، پیارے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اب اس کا جواب کیا بنتا تھا؟ قَالَ هِيَ عَصَا، عرض کیا اے اللہ یہ میرے ہاتھ میں یہ لاٹھی ہے۔ اب اتنا جواب کافی تھا، مگر موسیٰ علیہ السلام نے اتنا جواب نہیں دیا، آگے شروع ہو گئے کہ میں اس سے سہارا بھی لگاتا ہوں، میں اس سے بکریوں کو بھی ہانکتا ہوں، میں اس سے درخت کے پتے بھی جاڑتا ہوں، میں اس سے پھل بھی توڑتا ہوں، میں اس پر ٹیک لگا کر چلتا بھی ہوں، میں اس سے یہ کام لیتا ہوں۔ فرمایا کیوں؟ اللہ نے تو پوچھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، حالانکہ رب جانتا ہے، مگر پھر پوچھا پیارے موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اب رب کے کلام کی لذت اتنی زیادہ تھی، تبھی تو در پہ کہ اللہ اب اپنا آپ دکھا۔
کہ کلام میں اتنی لذت ہے تو پھر جمال میں کتنی لذت ہوگی. تو اب دل کی ساری داستانیں ایک ہی مجلس میں رب کی بارگاہ میں پیش کر دی. اور یہاں آج یہ جو گدھا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے یہ عام نہیں، یہ حضور کا سچا عاشق تھا جس نے اپنی پیدائش سے لے کر آج حضور کی بارگاہ میں آنے تک صرف ایک کام کیا ہے، اور وہ یہ کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں رویا اور تڑپا. آج زندگی میں پہلی بار اسے موقع ملا ہے، حضور سے سامنے ہے، چہرہ والدعا سامنے ہے، بنفس نفیس میرے آقا سامنے ہے. اور آقا نے پوچھا مسمک، تمہارا نام کیا ہے؟ اب اس کا جواب تھا انا شہاب، یا رسول اللہ میں شہاب ہوں. مگر شہاب نام بتایا، باپ کا نام بتایا، اب اپنی ساری داستان شروع کر دی. کیوں؟ حضور کی جمال بھی دیکھ رہا تھا اور لذت بھی دیکھ رہا تھا. تو لذت اتنی تھی کہ اب چاہا کہ اب سارے عشق کا اظہار آج اسی محفل میں کر دوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اب اس نے اپنی فریاد پیش کر دی. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے میرے دادا کی نسل سے 60 گدھوں کو پیدا کیا، اور ان کی خاصیت یہ ہے کلہم، وہ تمام کے تمام 60 گدھے، لا یرکبو الا نبی، ان گدھوں پر سوائے نبی کے کسی نے بھی سواری نہیں کی. 59 گدھے انتقال کر گئے. ان 59 گدھوں پر سواری کرنے والے کون تھے؟ انبیاء. اور ان 60 میں سے آخری میں ہوں، اور انبیاء میں بھی آخری آپ ہیں. لا یبغی من نسلی جدی غیری، آقا میرے دادا کی نسل میں سے سوائے میرے کوئی بھی باقی نہیں رہا. ولا من الانبیاء الا غیرک، اور انبیاء میں سوائے آپ کے کوئی نبی موجود نہیں. کون کہہ رہا ہے؟ گدھا، دراز گوش، جس کو ہم بے وقوف پاگل جانور کہتے ہیں، جس کا مذاق اڑاتے ہیں. انسانوں کا مذاق گدھے کا نام لے کر اڑاتے ہیں. وہ کہہ رہا ہے. کس کی بارگاہ میں؟ حضور کی بارگاہ میں. آقا اللہ نے میرے دادا کی نسل سے 60 گدھے پیدا کیے، مگر ان 60 کی خاصیت یہ تھی کہ ان میں ہر ایک کلہم لا یرکبہ الا نبی، ہر گدھے پر صرف نبی نے سواری کی، نبی کے علاوہ کوئی سواری نہیں کر سکا. اب ان 60 میں سے اکیلا آخری میں ہوں. لا یبغی من نسل جدی غیری، میرے دادا کی نسل سے کوئی گدھا باقی نہیں سوائے میرے. ولا من الانبیاء، اس گدھے کا بھی عقیدہ تھا ولا من الانبیاء الا غیرک، اور انبیاء میں سے بھی کوئی نبی اس وقت بظاہر زمین پر موجود نہیں سوائے آپ کے. کیوں؟ کیونکہ آپ آخری نبی ہیں. میں اپنے دادا کی نسل سے آخری ہوں اور آپ انبیاء میں سے آخری نبی ہے. اب اس کی تمنا دیکھو، کیا تمنا پیش کی حضور کی بارگاہ میں؟ کلہم لا یرکبہ الا نبی، آقا ان گدھوں پر انبیاء نے سواری کی ہے. وقد کنت اتوقع علی ان ترکبنی، آج میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آج میں امید لے کر آیا ہوں کہ یا رسول اللہ، جس طرح میرے دادا ان 59 گدھوں کو یہ سعادت ملی ہے کہ اس پر انبیاء نے سواری کی ہے، اب تمنا لے کر آیا ہوں کہ آج مجھ پر بھی امام الانبیاء سواری فرمائے. کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنے دادا کی نسل سے آخری ہوں اور آپ انبیاء میں سے سب سے آخری نبی ہے. پھر اب اس نے رونا شروع کر دیا. اب اس نے اپنی داستان سنائی. کون سنا رہا ہے؟ دراز گوش گدھا. اس کی آقا میں بکتے 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 یہاں پہنچا ہوں، مگر آپ کی محبت میں، آپ کے پیار میں، آپ کے عشق میں میں نے مارے کھائی ہیں. میں جس مالک سے ہو کر آیا ہوں، ہر مالک نے مجھے مارا، ظلم کیا مجھ پر. مالک مجھ پر سوار ہوتا تھا مگر میں پیٹھ کو ہلا کر اسے گرا دیتا تھا، پھر اسے غصہ آتا، وہ اٹھ کر لاٹھی اٹھا کر مجھے مارتا.
بعض اوقات مار مار کر مجھے خون میں لت پت کیا گیا، میں نے یہ ساری ماریں آپ کی خاطر کھائی، کیونکہ میرا یہ ذہن تھا کہ اگر مجھ پر کوئی سواری کرے گا تو وہ امام الانبیاء آپ کی ذات مبارکہ ہوگی۔ مالک کوئی بوجھ ڈالتا میں اٹھا لیتا، مگر جب جب میرے مالک نے مجھ پر سواری کا ارادہ کیا میں نے اسے گرا دیا، نہیں بیٹھنے دیا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح یہ سعادت اللہ نے میرے دادا کی نسل کے 59 گدھوں کو دی کہ ان پر انبیاء نے سواری کی، میں چاہتا ہوں کہ اللہ بھی مجھے یہ سعادت دے کہ میری پشت پر امام الانبیاء سواری فرمائے۔ میں بھوکا رہا، مالک گراتا تھا، مالک کو غصہ آتا تھا، وہ مجھے بھوکا رکھتا، میں نے برداشت کیا، مجھے پیاسا رکھتا، میں نے برداشت کیا، مجھے مارا جاتا، میں نے برداشت کیا، مجھے پیٹا جاتا، میرے بدن سے خون نکلتا، میرا کوئی علاج نہیں ہوتا تھا، مگر میں نے سب کچھ برداشت کیا۔ کس کے لیے؟ یا رسول اللہ آپ کے لیے۔ اس سے علماء نے کہا کہ جانور جیسی بھی اگر کوئی نبی سے محبت کرے آقا اسے بھی محروم نہیں کرتے۔ ایک جانور جس کو ہم گدھا پاگل سمجھتے ہیں، ارے وہ نبی سے اتنا پیار کرے، اور آج حضور کی بارگاہ میں پہلے آیا ہے تو ساری داستان سنا رہا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے نوازا۔ پہلی نوازش یہ تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میرے آقا نے صحابہ کی موجودگی میں اس پر سواری فرمائی، فرمایا تو دادا کی نسل سے آخری تو میں انبیاء میں آخری ہوں۔ دادا کی نسل کو نے یہ سعادت دی کہ نبیوں نے سواری کی، چل تیرے کی وجہ سے تو عشق بچہ نکلا ہے، کامل نکلا ہے، اب اللہ تجھے یہ سعادت دے رہا ہے کہ تجھ پہ خالی نبی نہیں امام الانبیاء سواری فرمائیں گے۔ پہلی سعادت میرے آقا نے سواری فرمائی۔ نمبر 2، میرے آقا نے فرمایا تیرا نام شہاب اچھا نام نہیں، فرمایا تیرا نام یافور ہے۔ تیسری سعادت اسے یہ ملی، عام گدھا ہے ہاں لیکن حضور سے اب تعلق جڑ گیا ہے، عشق مصطفیٰ اس کے اندر تھا، ساری زندگی حضور کی محبت میں جلتا ہوا آج آیا ہے، تو آقا اسے نواز رہے ہیں، اور اللہ نے اتنی کامل عقل عطا کی اسے کہ جب بھی علماء نے لکھا جب بھی میرے آقا کو کسی صحابی کو بلانا ہوتا سرکار اس سے فرماتے یافور جاؤ فلاں صحابی کو بلا کر لاؤ۔ یہ جاتا اس صحابی کا گھر تلاش کرتا، اس کے دروازے پہ جا کر دستک دیتا، جب صحابی دروازہ کھول کر بات آتا دیکھتا وہ یافور کھڑا ہے، وہ سمجھ جاتا سرکار نے اسے بھیجا ہے۔ اب بتاؤ مدینے کی گلیوں میں کس نے اسے سکھایا تھا کہ اتنی گلیاں ہیں، اتنے گھر ہیں، 1,24,000 صحابہ ہیں، سب کے نقشے، سب کے نام، سب کے گھر، سب کے ایڈریس کس نے یاد کروائے؟ اس سے پتہ چلا علماء نے لکھا پہلا عقیدہ یہ ملا کہ جانوروں کا بھی عقیدہ تھا کہ حضور آخری نبی ہیں۔ اب جو بدبخت چاہے وہ قادیانی ہو، وہ مرزائی ہو، وہ احمدی ہو، جو یہ عقیدہ رکھے کہ حضور آخری نبی نہیں ہے یا معاذ اللہ حضور کی آخری نبی ہونے میں شک کرے، فرمایا وہ کافر مرتد تو ہے ہی، واجب القتل، جہنم کے لائق ہے، مگر اس کو سوچو وہ انسان ہو کر جانور سے بھی بدتر ہے۔ ارے جانور ہو کر بھی حضور کی بارگاہ میں آ کر عقیدہ پیش کر رہا ہے یا رسول اللہ میں اپنے دادا کی نسل سے آخری ہوں اور آپ انبیاء میں آخری نبی ہیں۔ دوسرا عقیدہ یہ ملا کہ اگر کوئی عام جانور بھی ہو جس کو پاگل مجنوں بھی کہا جاتا ہو، وہ پہلے عام تھا، جب اس کا تعلق نبی سے جڑ گیا، اس نے اپنی نسبت حضور سے جوڑ لی ہے تو وہ عام نہیں رہا۔ اللہ نے امام الانبیاء کے صدقے اسے عقل بھی عطا کی، علم بھی عطا کیا، عشق مصطفیٰ بھی عطا کیا، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے برکتیں بھی دنیا میں عطا فرمائی ہے۔ تیسرا عقیدہ یہ ملا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ اگر جانور بھی ان سے محبت کرے، شرط یہ ہے کہ وہ محبت میں سچا ہو، تو میرے آقا اسے بھی نہیں چھوڑتے، اسے بھی نوازتے ہیں، اس پر بھی کرم فرماتے ہیں۔ اگر مسلمان ہو کر، سنی ہو کر، عاشق رسول ہو کر، انسان ہو کر، اشرف المخلوقات بن کر اگر اپنے نبی سے سچی محبت کرے، نبی سے پیار سچا کرے، نبی سے عشق سچا کرتا ہو، نبی کو آخری نبی، آخری پیغمبر، آخری رسول مانتا ہو، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ساری زندگی میرے آقا اسے نگاہوں میں رکھتے ہیں، میرے آقا اسے اپنے عاشقوں میں قبول کرتے ہیں، یہاں تک کہ انتقال کر کے قبر میں چلا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
اس عاشق رسول کی قبر میں تشریف لا کر اس کو بھی جنت کا باغ بنا دیتے ہیں۔ اور یہی مسلمان جب قبر سے اٹھ کر یہی عقیدہ لے کر کہ میرا نبی آخری نبی ہے، اس میں آخری پیغمبر ہے، آخری رسول ہے، اس کے بارے میں کبھی زبان درازی نہیں کرتا، کبھی اس کے بارے میں غلط سوچتا بھی نہیں ہے، تو قیامت کے دن یہی میرے آقا اس اچھے عقیدے کی وجہ سے اس کی شفاعت بھی فرمائیں گے اور اللہ کریم سے اس کی بخشش کروا کر اسے جنت میں بھی داخل کریں گے۔ شرط کیا